السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال کٹوا لے، زیر ناف بال مونڈ لے، سر کے بال کٹوا لے، ناخن ترشوا لے اور مونچھیں پست کر لے تو اسے پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو جس نے قربانی نہیں کرنی، عشرہ ذی الحجہ میں چاند نظر آنے کے بعد اس پر تو کوئی پابندی نہیں، وہ بال کٹوا سکتا ہے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ بال کاٹ سکتے ہیں، جسم کے کسی حصے کے نہ مونڈ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ناخن ترشوا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ دوسرا کہ جس نے قربانی ہے ہی نہیں اور قربانی کا جانور نہ پانے کی صورت میں وہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے شرمگاہ کے بال مونڈ لے اور باقی مونچھیں پست کر لے، سر کے بال اتروا لے اور ناخن ترشوا لے تو اسے پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، سند میں ضعف ہے اور متن میں اضطراب ہے۔ اس کی روایت یہ کئی سندوں کے ساتھ منقول ہے، ان میں سے ایک روایت سنن ابی داود میں 2789، سنن نسائی میں 4370، صحیح ابن حبان میں 5914 اور مسند بزار میں 4365 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامۃ، مجھے عید الاضحیٰ کے دن، اضحیٰ قربانیوں کے دن عید کا حکم دیا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، بتائیے، ان لم اجد الا منیحۃ انثی افاضحی بہا، اگر میرے پاس صرف دودھیل بکری ہی ہو، وہ بھی عطیہ کی ہوئی، تو کیا اسے قربان کر دوں، اس کی قربانی دے دوں؟ آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ایسا جانور ذبح نہ کر، ولیکن تأخذ من شعرک و اظفارک و تقص شاربک و تحلق عنتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ، نہیں، قربانی نہیں کرنا اس جانور کو، بلکہ تو اپنے بال، اپنے ناخن کٹوا لے، مونچھیں پست کر لے اور زیر ناف بال مونڈ لے، تو یہ تیری مکمل قربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ روایت پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دو اعتبار سے ضعیف ہے، ایک تو اس کی سند میں ضعف ہے اور دوسرا متن میں اضطراب ہے۔ پہلی بات، اس کی سند میں ضعف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود میں دوسری جلد 370 نمبر اور 71 نمبر صفحہ، وہاں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں، اسنادہ لیس بذاک کما قال الذھبی والصدفی ھذا لیس بالمشہور، یہ سند ضعیف ہے، ایسی نہیں، اتنا کمزور ہے جیسا کہ ذھبی نے کہا ہے، اور اس میں راوی ہیں یحییٰ بن ہلال صدفی، یہ مشہور نہیں، مطلب مجہور راوی۔ تو اس کی سند نقل کرنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
ھذا اسناد ضعیف عندی، اس روایت کی سند میرے نزدیک ضعیف ہے۔ رجالہ ثقات غیر صدفی ہے، ھذا اس صدفی ہلال بن یحییٰ بن ہلال عیسیٰ بن ہلال صدفی کے علاوہ، عیسیٰ بن ہلال صدفی اس میں ضعیف مجہول راوی ہے۔ اس کے علاوہ فإنما لم يوثقه فيما ذكروا غیر ابن حبان، اس کو ابن حبان کے علاوہ کسی محدث نے اس کی توثیق نہیں کی، تو ابن حبان کی بھی توثیق نہیں ہے، انہوں نے کتاب الثقات میں اس کو ذکر کیا ہے، ثقہ تو کوئی نہیں کہا۔ وَلَمْ يَعْتَدَّ الذَّهَبِيُّ بِتَوْثِيقِهِ، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کا کوئی شمار نہیں کیا، مثلاً اس کے باوجود انہوں نے اس کو مجہول اور غیر مشہوری سمجھا ہے۔ تو آگے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا اضطراب بھی اس کا گنوایا، اضطراب ہم بعد میں کریں گے۔ تو اس میں عیسیٰ بن ہلال مجہول راوی ہے، کسی معتبر امام نے اس کی توثیق نہیں کی، اور یہاں یہ اختلاط کا بھی شکار ہیں، جیسا کہ ہم آگے اضطراب میں بیان کریں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں امام فسوی نے المعرفت و تاریخ میں ان کو ثقات مصریوں میں بیان کیا ہے یا وہاں ذکر کیا ہے۔ تو المعرفت و تاریخ یہ امام فسوی کی کتاب ہے، اور ان کی توثیق کوئی معتبر نہیں کہ اس کا اعتبار کیا جا سکے۔ ایک تو عام محدثین نے ان کی توثیق کو بیان ہی نہیں کیا، تو اس میں کئی راوی ہیں، کچھ راوی ہم نے دیکھے کوئی 10-12، تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کافی راوی جو ہیں اس میں امام فسوی کا حکم محدثین کے خلاف ہے، مثلا ان میں کافی تساہل ہے۔ عمرو بن جابر حضرمی، ان کو بھی ثقات مصری تابعیوں میں انہوں نے شمار کیا ہے، جبکہ دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ان کی توثیق کے باوجود ضعیف شیعی، یہ ضعیف ہے، شیعہ راوی ہے۔ امام عقیلی نے الضعفاء میں اس کو کہا کانا یکذب، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، اور یروی عن جابر مناکر، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حبان المجروحین میں لکھتے ہیں کہ عمر بن جابر حضرمی اہل مصر سے ہے، اس کی کنیت ابو زرع ہے، یہ جابر سے سہل بن سعد سے روایتیں کرتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا، یہ سمجھا کہ علی بادلوں میں ہے، جس طرح شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے اور بادلوں میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح اس کا یہ عقیدہ تھا۔ تو یہ کہتے کوفیوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک تھی، تو وہاں سے اس نے یہ عقیدہ لیا ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں لیست من حدیثہ لا یحل الاحتجاج بخبرہ، جابر سے یہ ایسی منفرد روایتیں کرتا ہے جو حدیثیں ہوتی نہیں، اور اس کی حدیث سے حجت لینا حلال نہیں ہے، اور نہ جو اس سے روایت ہو، مگر تعجب کی ہونا سے کہ عجیب روایتیں بیان کرتا ہے جن کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا، اس طرح کی روایتیں آپ نے کوئی بیان کرنی ہے حوالے کے طور پہ، تو یہ اس کی بیان کر دیں۔ تو اتنی سخت جرح کے باوجود امام فسوی نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، مطلب ان کی توثیق معتبر نہیں ہے۔ دوسرے راوی ہیں ابو سلمہ الکتبانی، یہ بھی مجہول اور غیر معروف راوی ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے ثقات میں ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے بھی ان کو مجہول قرار دیا۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 14ویں جلد 13 نمبر صفحہ ہے، اس میں محدثین کے اقوال شمار کیے اور بتایا کہ یہ مجہول راوی ہے، اس کے باوجود یہ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ مغیرہ بن نہیک راوی ہیں، حافظ ابن حجر نے تقریب و تہذیب نے اور حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام فسوی کی توثیق کے باوجود مجہول قرار دیا ہے۔
کہ کسی امام نے معتبر امام نے اس کی توثیق نہیں کی اور یہ ان کی توثیق کر رہے ہیں۔ عمران بن عبد المعافری، یحییٰ بن معین، حافظ ابن حجر، امام ذہبی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف ہے اور ان کا استاد عمران بھی ایسے ہی ضعیف ہے۔ ابن معین نے اسے ضعیف کہا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی ان کی مطابقت کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے یحییٰ بن معین کے ضعیف کہنے کے بعد امام فسوی کی توثیق کی طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی امام ذہبی نے، کہ امام فسوی بھی اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حکم میں تبدیلی لے آئیں، لیکن انہوں نے فسوی کی توثیق کو چھوڑ کے ابن معین کی تضعیف کو معتبر قرار دیا ہے۔ ابو عصبہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں اسے مجہول قرار دیا ہے، جبکہ یہ ان کو ثقات تابعیوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کتاب کو صحیح طرح کھنگالا جائے تو پھر تو ان کی بڑی غلطیاں نکلتی ہیں۔ تو یہ تو سند کے اعتبار سے ثابت ہوا کہ یہ عیسیٰ بن ہلال صدفی مجہول راوی ہے، اس کی کسی معتبر امام نے توثیق نہیں کی۔ دوسرا، اس کے متن میں بہت اضطراب ہے کہ کافی محدثین نے ان کو ذکر کیا اور ہر متن میں ہی ایک کے خلاف دوسرا ایک کے خلاف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف ابی داؤد میں اس کی وجہ سے کہا کہ اس میں اضطراب بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ راوی حدیث کو صحیح طرح ضبط نہیں کر سکے۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں، ہم نے کچھ روایتیں جمع کی ہیں۔ پہلی روایت جو پڑھی ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اس نے کہا تھا راوی نے، صحابی نے، کہ میرے پاس صرف مؤنث قربانی ہے تو وہ میں ذبح کر لوں، قربان کر لوں۔ تو مؤنث قربانی تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کو تو قربان کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگلی روایت میں ابو داود کے الفاظ تھے اضحیۃ انثیٰ، میرے پاس صرف مؤنث قربانی ہے، جبکہ یہی روایت شرح و مشکل الآثار 5530، شرح و معانی الآثار 6161 نمبر روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے قربانیوں کے دن عید کا حکم دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ تو یہاں الفاظ ہیں، ایک شخص نے کہا افرائیت ان لم اجد الا منہۃ ابنی افاضحی بہا، بتائیے اگر میں اپنے بیٹے کا عطیہ، جو میرے بیٹے نے کوئی جانور مجھے عطیہ کیا ہے وہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ہو، تو میں اسے قربان کر دوں؟ تو یہاں آپ نے کہا کہ نہیں، اپنے بال کٹوا لے، اپنے ناخن ترشوا لے، اپنی مونچھیں لے لے اور اپنے شرمگاہ کے بال منڈوا لے، تو یہ تیری تمام قربانی ہے۔ تو پیچھے تھا مؤنث قربانی ہے اپنی ہی، یہاں ہے بیٹے نے عطیہ کی ہوئی ہے، تو یہ راوی کے ضبط میں بگاڑ ہے جس کی وجہ سے وہ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہی راوی ہے، باقی راوی تو ثقہ ہیں، تو یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ عیسیٰ بن ہلال کی طرف سے ہی ہیں۔ تیسری روایت تو کافی لمبی ہے اور پہلی روایتوں سے مختلف ہے۔ مسند احمد میں 6575 نمبر روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے، قرآن پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا الف لام را والی، جن صورتوں کے شروع میں الف لام را آتا ہے حروف مقطعات میں سے، وہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ تو اس نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، تو پڑھا نہیں جاتا۔ تو آپ نے کہا حامیم والی صورتیں پڑھ لے۔ تو پھر کہا کہ یہ بھی مشکل ہیں، کہا مسبحات، جن کے شروع میں سبحہ کے لفظ آتے ہیں، وہ والی صورتیں پڑھ لے 3۔ تو پھر اس نے کہا کہ مشکل ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع صورت پڑھا دیں۔ تو آپ نے اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تعلیم دی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کہا والذی بعثک بالحق لا ازید علیہ ابدا، کہ میں اس صورت سے اضافہ نہیں کروں گا کبھی بھی۔
پھر وہ گیا تو رسول نے فرمایا افلح الرویجل، یہ بندہ کامیاب ہو گیا. 2 مرتبہ یہ کلمات کہے. ثم قال علیہ بہی سے میرے پاس لاؤ. فجاء فقال امرت بیوم الاضحیٰ جعل اللہ عیدا لہذہ الامت، مجھے اس امت کی قربانی والے دن کے لیے اس دن کو عید منانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس آدمی نے کہا یہاں بھی الفاظ یہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے عطیہ کردہ جانور کے علاوہ اور کچھ جانور نہ پاؤں تو اسے قربان کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. تو یہاں اتنا بڑا قصہ ہے، باقی جو روایتیں کرتے ہیں وہ قصہ بیان ہی نہیں کرتے. اور یہاں بھی لفظ منیحت ابنی کے ہیں. حالانکہ ابو داؤد کے میں روایت تھی کہ وہاں تھا منیحتاً انسا، یا الفاظ وہاں تھے اضحیتاً انسا، اور کچھ نسخوں میں ہے منیحتاً اضحیٰ انسا. چوتھی روایت ہے مستدرک حاکم میں، اس میں بھی یہی راوی ہیں ہلال بن عیسیٰ بن ہلال الصدفی. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اسے کہا، جب پوچھا اس آدمی نے تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں صرف مؤنث عطیہ کردہ جانور پاؤں اور شاۃ اہلی یا اپنے گھر والوں کی بکری پاؤں اور منیحتہم یا اپنے گھر والوں کا کوئی عطیہ پاؤں تو میں اسے ذبح کر لوں. اب اس میں پچھلی روایتوں سے بھی مختلف الفاظ آ گئے. پہلی روایت میں تھا اضحیتاً انسا، ابو داود کے ایک نسخے میں ہے منیحتاً انسا. پچھلی روایتوں میں مسند احمد کی روایت میں اور شرح مشکل آثار اور معنی الاثار کی روایت میں تھے منیحت ابنی. یہاں 3 الفاظ آ گئے. کوئی مؤنث عطیہ کس نے کیا ہے کوئی ذکر نہیں. اپنے گھر والوں کی بکری، اپنے گھر کی بکری اپنی ہوتی ہے تو یہ اس سے مختلف، یا گھر والوں کا تحفہ. تو مثلاً اضطراب ہے شدید. 5ویں روایت ہے طبرانی کبیر میں 14ویں جلد 121 نمبر صفحہ اور 14,741 نمبر روایت. اس میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول قربانی کے دن میں اگر میں اپنے گھر کی بکری ہی پاؤں کچھ اور جانور نہ ملے تو پھر کیا کروں. تو یہاں گھر کی بکری کا ذکر ہے، اور یہ تو سند کے 2 علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے. اس میں عبداللہ بن لہیہ کا اختلاط ہے، اور یہ عیسیٰ بن ہلال بھی اس میں راوی ہیں جو اختلاط کا بھی شکار ہیں اور ہیں بھی مجہول. سنن بہقی میں 19,028 نمبر روایت ہے. اس میں ہے الفاظ ان سے مختلف ہیں. کہا اللہ کے رسول فَإِن لَّمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ أَبِي وَشَاةَ أَبِي وَأَهْلِي وَمَنِيحَتَهُمْ. اللہ کے رسول اگر میں اپنے باپ کے عطیہ کردہ جانور یا اپنے باپ کی بکری پالوں یا اپنے گھر کی بکری اپنے گھر والوں کی یا ان کا عطیہ تو اسے ذبح کر دوں. تو یہاں بھی الفاظ میں کافی جو ہے وہ گڑبڑ ہے کہ کبھی کچھ بیان کرتے ہیں کبھی کچھ بیان کرتے ہیں. تو یہ سنن متن میں اضطراب ہے. اس اضطراب کی وجہ سے بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو 2 علتیں بیان کی ہیں ضعیف ابی داود میں. ایک تو عیسیٰ بن ہلال یہ مجہول راوی ہے، اور دوسرا متن میں اضطراب ہے کہ راوی کو صحیح طرح روایتی یاد نہیں. تو ان 2 علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اس لیے جس کے پاس قربانی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. جو قربانیاں جن کے پاس ہیں وہ قربانیاں کریں، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عام روٹین کے مطابق دن گزارے، تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. السلام علیکم.